مجلس سے متعلق جو دین نے میری آپ کی رہنمائی کی ہے، ان باتوں سے اور ان چیزوں سے اکثر ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ یہ صرف نسل انسانی کے لیے بولا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق فرشتوں کے لیے بولا جاتا ہے، یا تھوڑا بہت کہیں پر یہ لفظ جنات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہ تینوں مخلوقات باقی تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، برتر ہیں۔ چنانچہ مجلس یا انسانوں کی ہوگی، مجلس یا فرشتوں کی ہوگی، مجلس یا جنات کی ہوگی، بس۔ کہیں پر انسان اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس لگی ہوئی۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں 100-200 گدھے ایک جگہ اکٹھے ہوں تو کوئی کہے جی مجلس لگی ہوئی ہے۔ چراگاہ کے اندر 50-60 بیل چل رہے ہوں تو دیکھنے والا گزرتے ہوئے کہ دیکھو جی مجلس لگی ہوئی ہے۔ بھینسیں کتنی آپ دیہاتوں کے اندر دیکھتے ہیں، جوک در جوک نکلتی ہیں، اب تو سڑکوں کے اندر جیسے جلوس نکالتی ہیں ماشاءاللہ، گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ تو ان کو گزرتے ہوئے یا ان کو بیٹھے ہوئے دیکھ کے کوئی نہیں کہتا مجلس لگی ہوئی۔ بکریاں اکٹھی ہوں، بھیڑ اکٹھی ہوں، اونٹ اکٹھے ہوں، جانور جتنے مرضی اکٹھے ہوں، حتیٰ کہ پرندے کہیں جگہ ایک جگہ اکٹھے ہوں، تو کوئی یہ نہیں کہتا مجلس لگی ہوئی ہے۔ لیکن انسان اگر 4 بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہوں تو کہتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے، مجلس یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اللہ کا خاص انعام ہے۔ اسی لیے اس دھرتی کے اوپر بعض مجالس ایسی قائم ہوئیں کہ ان میں بیٹھنے والا ہر انسان چند لمحوں کے اندر جنتی بن گیا، چند لمحوں کے اندر جنتی بن گیا۔ ہر نبی کی مجلس اپنی امت کے لیے بہت بڑی عظمت والی، بہت بڑی رحمت والی، لیکن نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول، امام الانبیاء، محبوب کبریا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجلس، اس میں جو آ گیا، ایمان کے نور کو پا گیا، ہدایت کی روشنی کو پا گیا، معرفت کی کرنوں کو پا گیا، عرض سے اعلان ہو گیا میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے یہ جنتی ہی جنتی، یہ جنتی ہی جنتی۔ بہت خوش نصیبوں کے تو نام لے لے گا، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ عشرہ مبشرہ 10 کا تو نام، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، نام لے لے کے حسن حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو کیسی مجلس ہوگی، کتنی بابرکت مجلس کہ جس میں بیٹھنے والا ایمان کی آنکھ سے ایسے نبوت کے چہرے کا نظارہ جو کرتا ہے، ادھر سے جنت کی ٹکٹ تقسیم ہو کے جنتی بن جاتا ہے۔ اور کتنی اعلیٰ اور بالا اور برتر اور نظم و ضبط کے لحاظ سے ایسی مجلس بہت کم آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ اتنا نظم و ضبط، آپ یہ بات تو اکثر سنتے ہیں نا، صحابہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا، چڑیا بیٹھی ہوئی۔ تو جب کسی انسان کے سر کے اوپر پرندہ ہوتا ہے نا، وہ حرکت نہیں کرتا، بیٹھا رہے، تھوڑا سا ہل گیا پرندہ اڑ گیا، یعنی کتنے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ ہماتن گوش ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ وہاں حاضری دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسے مجلس لگی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اچانک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ بیٹھ جائیے، تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، سب بیٹھ کے، ایک صحابی دروازے کے اوپر کھڑا تھا، وہ دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گیا، آدھا اندر آدھا باہر، آدھا اندر آدھا باہر۔ کسی نے کہا بھائی تھوڑے سے اندر ہو جاتے، تو جو آگے سے بات فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ درد مندوں سے نہ پوچھیں کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ درد مندوں سے نہ پوچھیں کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے یہاں بیٹھ گئے۔ کیا دروازے کے اندر اور کیا دروازے کے باہر، یہ بیٹھنا نصیب ہو گیا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے،
فرمایا جب حضور کی زبان سے یہ لفظ نکل آیا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، تو اگر 1 سیکنڈ میں تاخیر کر دیتا تو مجھے خدشہ تھا، خوف تھا کہیں قیامت کے دن اللہ مجھے نافرمانوں میں شمار نہ کر لے، کہ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں بیٹھ جائیں، اور آپ اس وقت کھڑے کیوں رہے؟ کھڑے کیوں رہے؟ میرے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ حضور کے ایک حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہم دن اور رات میں کتنے احکامات کی خلاف ورزی کرتے، کتنے احکامات کی خلاف ورزی کرتے۔ ایسی مجلس، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجالس کے بارے میں مجھے اور آپ کو خوشخبریاں سنائیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی قدرت کی زبان سے اعلان کریں گے، فرمایا وہ کہاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے تھے میری خاطر، این المتحابین فیہ، میری خاطر آپس میں محبت کرنے کے لیے ایک جگہ مجلس قائم کرتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں؟ میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والے کہاں ہیں؟ اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ اعلان کرنے کے بعد اللہ خود اعلان کریں گے، فرمایا آج ان لوگوں کو میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ ہے۔ کتنی بابرکت مجلس ہوگی یہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی پیغام دے رہے ہیں۔ ایسی مجلس قائم کرنے والے اتنے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اور پھر ایک مجلس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس قائم کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے حوالے سے مجلس قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں کہ آپ بھی جا کر اس مجلس میں شریک ہو جائیں۔ کتنی بابرکت مجلس ہوگی۔ اور پھر شریک ہونے کے بعد ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ رپورٹ بھی لیتے ہیں، کارگزاری بھی سنتے ہیں، اور کارگزاری میں اللہ پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کیا سن کے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ نے سب سن لیا۔ لیکن اس مجلس کی برکت کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کا انداز اپنایا گیا کہ فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا دیکھا تھا اس مجلس کے اندر؟ اور فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس مجلس کے اندر لوگ آپ کی وحدانیت کو بیان کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی یاد کر رہے تھے۔ اللہ مجھے انہوں نے دیکھا ہے۔ عرض کریں اللہ دیکھا تو نہیں، بن دیکھے یاد کر، اگر دیکھ لیتے تو پھر تو یاد ہی کرتے رہتے۔ اچھا اور کیا کہا؟ بات کو لمبا اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ بات کے اندر لطف آ رہا ہے کہ بات کتنی عظمت کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، نجات کی بات ہے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ آپ کے محبوب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور کیا کر رہے تھے؟ جنت کا تذکرہ اور اس کی طلب کر رہے تھے۔ جنت کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن بن دیکھے جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ دوزخ کو دیکھا، عرض کرتے ہیں فرشتے اللہ نہیں دیکھا لیکن بن دیکھے پناہ مانگ رہے تھے۔ دیکھ لیتے تو پھر تو ساری زندگی پناہ مانگتے رہتے۔ یہ ساری کی ساری کارگزاری جب فرشتے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، تو ادھر سے اللہ کی قدرت کی زبان سے یہ خوشخبری نشر ہوتی ہے، نکلتی ہے کہ آپ گواہ بن جاؤ، فرشتوں آپ گواہ بن جاؤ، اس مجلس میں جتنے بھی شریک لوگ تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی، میں نے سب کی بخشش کر دی۔ حضور نے فرمایا ایک فرشتہ عرض کرے گا اللہ اس میں سارے لوگ تو اسی مقصد کے لیے آئے تھے، لیکن ایک آدمی گزرتا ہوا راستے سے گزرا، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی نیت کوئی ثواب کی نیت نہیں، اجر کی نیت نہیں، اس مجلس میں آنے کی نیت نہیں، ایسے دیکھتا ہوا گزر رہا تھا تو گزرتے گزرتے وہاں ایسے ہی بیٹھ گیا، بغیر نیت کے بیٹھ گیا، بغیر ارادے کے بیٹھ گیا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ایویں ہی بیٹھ گیا، ویسے ہی بیٹھ گیا، تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ بھی بخشا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اس مجلس میں بیٹھنے والے انسانوں کی برکت سے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باقی اعمال کا اجر تو نیت کے بنیاد پہ ہے، لیکن ایسی مجلس کی فضیلت اتنی کہ بغیر نیت کے بھی وہ بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اتنی اہم ترین مجلس، اتنی اہم ترین مجلس